अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, रिएक्शन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत से पॉइंट्स के ऊपर बात होगी। एक मेन पॉइंट जो मैं इंशाल्लाह थंबनेल के ऊपर आपको दूंगी, उस मेन के पॉइंट के ऊपर मुझे बात करनी थी, उसके ऊपर मैं ज़रूर करूँगी। लेकिन उस बात करने से पहले चंद एक चीज़ें और जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस करनी है, तो आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है। हमारी बहुत सी प्यारी प्यारी नन्ही मुन्नी शहज़ादी बहनें जो हैं वो एंड तक वॉच नहीं करती हैं और फिर वो अपना जो है वो कमेंट ऐसा छोड़कर चली जाती हैं कि उसके ऊपर मातम करने का दिल करता है। ठीक, खैर छोटी छोटी बहनें इसलिए कह रही हूँ कि शायद वो इतनी छोटी हैं कि उनकी बर्दाश्त नहीं होती एंड तक जाने की। और पूरा रिएक्शन देखे बिना वो थंबनेल से रिलेटेड अपना परसेप्शन यहाँ पर छोड़कर चली जाती हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। खैर, यहाँ मैं बात करूँगी जनाब, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आयशा मस्तानी दीवानी पगली के ऊपर। पगल कह दो, है ना, रज़िया पगल है ना, आयशा पगल के ऊपर हम बात करना चाहेंगे, जो सऊदीया में बैठी हुई थी। और इस बार उन्हें वैसे तो डीडी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि डीडी की ओछी हरकतों की वजह से उनके हस्बैंड को 30% के घर के अंदर तक रसाई नसीब हुई। अगर डीडी ऐसी ओछी हरकतें ना करता तो उसके ओछे हस्बैंड को उस ओछे और घटिया शख्स के घर में एंट्री ना मिलती। तो उसको डीडी का शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि आप सब ने सारा सिनेरियो देखा। ये बंदी गई थी उम्रे के नाम पर इधर उधर, इसने कितनी पिकनिकें की, उम्रा भी किया, ये नहीं है। उम्रा अल्लाह कबूल करे, हमारी सबके लिए दुआ है। कोई भी ज़ियारत के लिए जाता है, उम्रा हज, जिस भी नेक अमल के लिए जाता है, अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करे। लेकिन इसका क्या था, इसका वहाँ पर प्लानिंग हुई थी। प्लानिंग इसकी ये थी कि ये इस शादी में शामिल नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। इस वजह से ही इसको एंट्री मिलेगी। देखिए, कल का इसका मैंने व्लॉग देखा, वैसे मैं इसके व्लॉग नहीं देखती, लेकिन अब इसने क्या किया, कंट्रोवर्शियल थंबनेल लगाना दोबारा स्टार्ट किए। अच्छा, थंबनेल क्या था उस पर बात करूँगी, लेकिन कल के इसके व्लॉग में मैंने देखा ही, कहती है इस बार मैं यहाँ आकर बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिली है जो मुझे पहले कभी नहीं मिली। ज़ाहिर सी बात है, तुम्हें ख़ानदान ने धुतकारा हुआ था, ठीक है, तुम्हें वापस एंट्री मिली है सितारा की वजह से। जब तुमने डीडी के ऊपर बकवासियात करना शुरू की, फिर तुम जो है वो सितारा की नफ़रत में बहने लगी, तो तुम्हें सितारा के दूसरे दुश्मनों ने गले लगाए, यानी कि 30% और सल्लू, सही। और इसी तरीके से करते करते ग्रेजुअली तुम्हें फिर अपने बाप के घर में एंट्री मिली और उसके बाद 30% के घर में। अब सारी चीज़ों के ऊपर तुमने क्या किया है, तुमने पे किया है। पे क्या किया है, तुमने नफ़रत क्रिएट करके, नफ़रत दिखा के सितारा से रिलेटेड, इन रिश्तों से रिलेटेड, सितारा के फ़ैसलों से रिलेटेड तुमने नफ़रत दिखाई है। तुमने अपना जो है कंसर्न अपनी भाई और भाभी के साथ शो किया है। तुमने दिखाया कि तुम उनके साथ हो, तुम सितारा के साथ नहीं हो, तब तुम्हें एंट्री मिली है। यही हुआ है। इस बंदी ने जो है अपनी सगी भांजी की शादी में इसलिए नहीं गई क्योंकि इसको जो है वहाँ से सऊदीया से झंडी दिखाई गई थी कि आप हमारी तरफ आएँ, हम आपको वेलकम करेंगे, अपने घर में घुसेड़ेंगे, जहाँ से हमने आपको कई साल पहले धक्के मार के निकाला हुआ था, आपको हमने कुत्ते की जगह पे रखा हुआ था, हम आपको वापस घुसेड़ेंगे। सिर्फ आपने करना क्या है कि आपने नज्जो को अकेला छोड़ना है, सितारा का साथ नहीं देना है, इस शादी में आपने घुसकर नहीं दिखाना है। हमने लोगों को यही दिखाना है कि इस शादी में नी नज्जो जो है वो सिर्फ और सिर्फ ससुरालियों के साथ थी, उसको मैके की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं थी, और मेरे ख्याल से ये ज़रूरी भी नहीं है। खैर, ये लोग तो ख़ानदानी, इनको तरीका है कि इन्होंने कैसे पॉलिटिक्स खेलनी है, किसको गिराकर उसके कंधे पे चढ़कर, उसके लाशे पे चढ़कर अपने आप को ऊंचा करना है, ये इनको आता है। वो हम अच्छे तरीके से इनके ख़ानदान को देखकर, सुनकर समझ भी रहे हैं और काफ़ी कुछ सीख भी रहे हैं। खैर, तो ये बंदी वहाँ पर गई और ये सारा कुछ इसने किया, और उसके बाद अब इसने कंट्रोवर्शियल थंबनेल लगाना शुरू किए हैं। कल ये लिखती है कि मैं नी नज्जो और बाप दोनों में से किसकी साइड पर हूँ। अंदर जाकर ये कहती है कि मुझे ऐसे कमेंट्स ना करें, मुझे ऐसे मैसेजेस ना करें और शर ना फैलाएं, मैं अच्छी जगह पर आई हुई हूँ, मुझसे ऐसे सवाल ना करें। और मैं तो यही कहूँगी कि अल्लाह करे उन दोनों का मामला ठीक हो जाए। ठीक, बाहर इसने थंबनेल लगा के कैश करवाया। आज ये क्या लिखती है, अब्बा जी आप याद आ रहे हैं। ठीक है, अब्बा बहुत याद आ रहे हैं। भाई, तुम्हारा अब्बा मर तो गया नहीं, और तुम्हें अचानक से वो अब्बा कैसे याद आ रहा है जिसने इतने सालों से तुम्हें सुनार के साथ रिश्ता जोड़ने के ऊपर घर से क्या कहते होते दर बदर किया हुआ था, घर बदर किया हुआ था, ऐसे किया था ना, ख़ानदान से निकाल फेंका हुआ था जैसे जोहरी को फेंका हुआ है। वो अब्बा तुम्हें अचानक से याद आने लगा। और दोस्तों, याद भी कब आया, जब ये जो है वहाँ से अब वापसी का रखते सफ़र बांध रही हैं, जब ये सऊदीया से वापस आने वाली हैं, इनके पाकिस्तान वापस आने के दिन करीब हैं, तो इनको अपना अब्बा याद आने
آنے لگ گیا. دیکھو انسان کو تب یاد آتا نا جب آپ گئے ہوئے ہوتے ہو, آپ کو گئے ہوئے 3-4 دن ہوتے ہیں تو آپ کو گھر والے یاد آتے ہیں, یا جب آپ گھر واپس آنے والے ہوتے ہو تب آپ کہتے ہو کہ بھئی مجھے گھر والے یاد آ رہے ہیں, مجھے ابا یاد آ رہا ہے. اور وہ ابا یاد آ رہا ہے جس نے اتنے سالوں سے اس کو اور اس نے ابا کو پھینکا ہوا تھا. یہ اپنے عشق میں مجنون تھی اور وہ اپنے گھمنڈ میں مغرور تھا, اور ایک دوسرے کو چھوڑا ہوا تھا. یہاں پر کیا چیز ہے, یہاں پر مین چیز یہ ہے, نہ اس کو ابا یاد آ رہا ہے, نہ اس کو نجمہ اور ابا کی لڑائی سے کوئی کنسرن ہے, بلکہ اس کو کنٹروورشل تھمبنیل چاہیے, ڈالرز تو اس نے بھی کمانے ہیں. خیر یہ تو تھی اس کی تھوڑی سی اچھی خاصی ہوتی سوتی. اب تھوڑی سی بات کروں گی میں یہاں پر انور چاچا سے ریلیٹڈ. انور چاچا نے آ کر ایک شوشہ چھوڑا اور اس کے اوپر سب لوگ ہی کہہ رہے ہیں ارے واہ اب پتہ چلا ہے, واقعی دیکھو سچ تو کھل گیا, حقیقت تو کھل گئی کہ جو ہے 30% کے کہنے کے اوپر بڈھے غلام نے ویڈیو بنایا, بڈھے غلام نے نجمہ کی تذلیل کی, بڈھے غلام نے نجمہ کی ہونے والی کیا سمدھن ہو گئی نا, وقار کی ماں کی تذلیل کی, وہ سب کچھ بڈھے غلام نے 30% کے کہنے پر کیا. یہ تو تب مزے کی بات ہوتی جب آپ کو خود پتہ نہیں ہوتا. یہ تو پوری وائٹی فیملی کو پتہ ہے کہ آخر بڈھا غلام جو ہے وہ پنگے کیوں لے رہا ہے وقار سے, نجمہ سے, اور اس شادی کو روکنے کے لیے روڑے تو اٹکا ہی رہا تھا, اپنے اوچھے ہتھ کنڈے کیا اپنے آپ کو ننگا بھی اس بندے نے کر دیا. کیوں؟ یہ تو سب کو سمجھ آ رہی ہے. آخر وقار کے ساتھ ہی دشمنی کیوں تھی؟ دشمنی کیا تھی سب کو پتہ ہے کہ 30% کی بیوی اور 30% یہاں پر اپنی بیٹی دینا چاہتے تھے. یعنی کہ جو باتیں لوگوں نے پہلے سے چھوڑ رکھی تھیں سوشل میڈیا کے اوپر, 30% کی فیملی اس کی بیٹی سے ریلیٹڈ جو باتیں یہاں پر ہوئی تھیں, اس کا مطلب وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لنک ضرور کرتی ہیں. لیکن یہاں پر آ کر یہ کہنا کہ بھئی ارے سچ تو اب کھلا, تو مجھے ہنسی آ رہی ہے ان سب لوگوں کے اوپر جو کہتے ہیں کہ سچ تو اب کھلا ہے. بھئی کیسے سچ اب کھلا ہے؟ یہ تو ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ بڈھے غلام کا پرسنلی کوئی لینا دینا نہیں ہے وقار سے, وقار کی ماں سے, وقار کے باپ سے اس کی کوئی دشمنی نہیں ہے. نہ اپنی اس نواسی کو یا کسی بھی بچے کو وہ اتنا دل سے چاہتا ہے, اپنے پوتے پوتیوں میں سے, نواسیوں میں سے کسی کو بھی وہ اتنا دل سے چاہتا ہے کہ وہ یہ ڈرتا ہے کہ اس کا فیصلہ, اس کا رشتہ, اس کی شادی کسی غلط جگہ پر نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, ایسا کوئی کنسرن نہیں تھا ان کے پورے خاندان میں. جیسے کہ اس کی اپنی بیٹی نجمہ کہتی ہے چراغ لے کر بھی پھرو تو وقار جیسا لڑکا نہیں ملتا. تو خود سوچو کہ آخر اس شادی سے بڈھے کو کیا تکلیف تھی؟ یہی تکلیف تھی نا کہ بڈھے کی بڑی بہو چاہتی تھی کہ وہ اپنی بڑی بیٹی یہاں پر دے دو, وہ ہو نہیں رہا تھا. ٹھیک, تو یہ تو ہر بندے کو پتا ہے کہ اس ساری سٹوری کے پیچھے بڈھے کی ڈوریں جو ہیں وہ 30% کے پاس تھی. لیکن سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ بڈھا کوئی چھوٹا سا بچہ تو نہیں ہے. بڈھا جو ہے وہ 16-18 سال کا یا 12 کہہ رہی ہوں 20-22-24 سال کا لڑکا نہیں ہے جس کا کہ ہم کہہ سکیں کہ اس کی ڈور کسی کے ہاتھ میں بھئی جو جس طرف موڑے اس طرف مڑ جاتا ہے. بڈھا ایک بڈھا غلام ہے. سوچنے کی بات ہے نا, تو اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ کیوں کسی کے ہاتھوں کا کھلونا بن رہا ہے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ساری سٹوری اب اس لیے سنائی جا رہی ہے کیونکہ اس سارے کچھ میں بڈھے نے نی نجمہ کو گندا کیا ہے, اور نی نجمہ جو ہے اس کے ساتھ نہ انور کی بنتی ہے نہ ڈی ڈی کی بنتی ہے. آپ لوگوں نے سارے سیناریوں میں دیکھا ہوگا. ویسے تو ڈی ڈی آ کر بڈھے غلام کو کئی بار نشانے پر رکھ چکا ہے. اس نے کئی بار کہا یہ نانی کے ساتھ ظلم کرتا ہے, اس نے کئی بار کہا یہ ستارہ کو پریشرائز کرتا ہے. کئی بار آ کر انور نے اور ڈی ڈی نے بڈھے غلام کی ریئلٹی رکھی ہے. لیکن اس بار کیا ہے, اس بار یہ لوگ اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں, انور بھی اور ڈی ڈی بھی, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ نی نجمہ جو ہے وہ چوک میں باپ کے ہاتھوں سے رسوا ہو. وہی اس کے باپ نے اس کے ساتھ کیا, پوری دنیا کے سامنے اس کو رسوا کیا. اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ مٹی پاؤ والی حرکت کریں گے. پہلے آگ لگا دی تھی انہوں نے, اب اس پہ مٹی پاؤ والی حرکت کر کے تو یہ جو ہے بڈھے غلام کی کو سپورٹ کرنے کا وہ کر رہے ہیں کہ ہم بڈھے غلام کو دوبارہ سے میدان میں لے کر آئیں. بڈھے غلام کا چینل بہت ضروری ہے. انہیں اب سمجھ آ گئی ہے کہ بڈھے غلام کا اگر چینل ہوگا تو بڈھا غلام جو ہے وہ کبھی بھی کہیں بھی اپنی بیٹی کو یا کسی کو بھی ذلیل کرے گا, اور ان کے وہ کیا کہتے ہیں زخموں پہ مرہم لگے گا, ان کے دل کو ٹھنڈک ملے گی. تو یہ اپنی سیاست کھیل رہے ہیں یہاں پر. انور اور ڈی ڈی اپنی سیاست کھیل رہے ہیں, یہ آپ سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے. انور نے آ کر یہاں پر کیا کیا ہے, انور آ کر خود سے ایک شوشہ چھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ بڈھا غلام جو ہے اس نے 30% کے کہنے کے اوپر یہ ویڈیو بنائی ہے. انور نے کوئی ثبوت نہیں دیا. انور آ کر یہاں پر جو ہے سپورٹ کر رہا ہے بڈھے غلام کو. اس جملے کے اوپر غور کریں, وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس میں بڈھے غلام یعنی میرے بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ تو سیدھا سادہ ہے, وہ تو بیچارہ ہے, اس کو تو یوز کیا گیا ہے. یعنی کہ اپنے بھائی کے لیے انور میدان صاف کر رہا ہے. اور کیوں
کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ آج کل اس کو ڈی ڈی اور بی بی سموسے چٹنیاں یہ چیزیں کھلا رہے ہیں. آپ سمجھیں اس چیز کو. ٹھیک، یہ لوگ اب انور کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ارے بیوقوف، لاٹھی جو ہے وہ بڈھے غلام کی ہے، پٹائی جو ہے وہ نجمہ کی ہو رہی ہے، ہم نے تو صرف انجوائے کرنا ہے، باہر کھڑے ہو کے تالیاں پیٹنی. صحیح، یہ اپنی ذاتی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گرجز، اپنے ذاتی خنس کچھ بھی کہہ لیں، وہ نکالتے ہیں نجمہ کے ساتھ. اس لیے یہ آ کر یہاں پر بڈھے غلام کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے. اس چیز کو تو میں بالکل بھی آ کے اپریشیٹ نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، نجمہ اپنی جگہ غلط ہے، ان کی نجمہ کے ساتھ نہیں بنتی، لیکن اس چکر میں آ کر اگر یہ بڈھے غلام کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ چیز بھی ہمیں سمجھ جانی چاہیے کہ یہاں پر گیم کھیلی جا رہی ہے، یہاں پہ پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے. نی نجمہ کے ساتھ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے، نی نجمہ کو ذلیل و رسوا ہوتے دیکھنے کے لیے یہ بڈھے غلام کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کو اسٹرینتھ دے رہے ہیں، اس کو واپس کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آگے پبلک میں کہہ رہے ہیں وہ تو بیچارہ تھا، وہ تو بڑا سیدھا تھا، اس کے ساتھ تو حد ہو گیا بھائی، اس کو تو یوز کیا گیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو وائی ٹی فیملی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بڈھا غلام اتنا چھنا منا کاکا نہیں ہے. ٹھیک، اپنی بیوی کے ساتھ یہ کیا کیا سلوک کرتا رہا ہے. اس کے اسی بھائی انور نے، اس کی اسی اولاد نے آ کر بتایا کہ اپنی بیوی کو یہ خود اس راستے سے ہٹا چکا ہے، اور نہ صرف اپنی بیوی کو ہٹایا ہے، پھر اس نے اپنی وہ بھابھی جو ہے حاصل کی ہے جس کے لیے اس کا بھائی اپنے گھر میں اس کو گھسنے نہیں دیتا تھا. اس بھائی کی ڈیتھ کے بعد اس نے وہی بھابھی حاصل کی ہے، پھر اس بھابھی کو اپنی ملازمہ، نہ صرف اپنی ملازمہ بنایا ہے بلکہ اس سے جاب کروا کے اس کے پیسوں پہ عیاشیاں کی ہیں، کھایا پیا ہے، اڑایا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی کتے کی جگہ پر رکھا ہے. ٹھیک ہے، اس نے بیٹوں کو جائیداد میں حصہ دیا، لیکن بیٹیوں کے ساتھ اس نے ہمیشہ ناانصافی کی ہے. لیکن اس کی بیٹیوں کا آ کر ہم نے کیا کیس لڑنا، وہ بھی یہ ڈیزرو کرتی ہوں گی. خیر، یہ تمام پالیٹکس جو ہے وہ ہم لوگوں کو سمجھ کر چلنا ہوگا. یہاں پر اس وقت ڈی ڈی اور انور جو ہے وہ ایک طرح سے نہ سامنے آتے ہوئے، آپ دیکھیں اس چیز کو نوٹس کریں، وہ سامنے بھی نہیں آ رہے ہیں، لیکن ڈی ڈی نے ایک بار بھی ایک شبد بھی اس بڈھے غلام کے خلاف بات نہیں کی ہے. کیوں؟ حالانکہ ڈی ڈی کو ہمیشہ روکا جاتا تھا، ویڈیوز ڈیلیٹ کروائی جاتی تھی، وہ اس بڈھے غلام کے درگت بناتا تھا. اور انور اور ڈی ڈی جو ہے وہ دونوں اس چیز کا یوز کر رہے ہیں اس وقت، بڈھے کو سپورٹ کر کے اور یوز کر رہے ہیں. یہ پولیٹکس ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے. خیر دوستو، ایک بہت ہی اہم پوائنٹ کے اوپر بات کرنی تھی، لیکن ریئیکشن بہت زیادہ لینتھی ہو گیا ہے، اور میرے خیال اب دوسرے ریئیکشن مجھے بنانا پڑے گا، کیونکہ وہ پوائنٹ ایسا ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں آپ کے ساتھ رکھنے کے لیے. تو یہ ریئیکشن اب اگر اس کے ساتھ میں وہ ریئیکشن بھی دیتی ہوں تو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، آپ بھی بور ہوں گے، مجھے بھی مزہ نہیں آئے گا بات کرنے میں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ریئیکشن کا آپ نے ویٹ کرنا ہے، میں کوشش کروں گی وہ بھی بہت جلدی بنا کر اپلوڈ کروں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، لائک ضرور کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں عورتوں سے رکھے. ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پیرنٹ، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.